یہ اس وقت افغانستان کی سچویشن ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کلرز کیا ہیں, یہ مختلف رنگ کیا دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ جو ریڈ کلر ہے یہ اس بات کی غمازی اور عکاسی کر رہا ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جو کہ اس وقت طالبان کے کنٹرول میں ہیں. اچھا, یہ جو بلو کلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ وہ علاقے ہیں جو کہ اس وقت افغان حکومت کے کنٹرول میں ہیں, اور یہ جو پیلا رنگ ہے یہ آپ کو یہ چیز بتا رہا ہے کہ یہ وہ علاقے ہیں جن کے اوپر ابھی جنگ جاری ہے, ابھی لڑائی ہو رہی ہے. تو جسٹ امیجن کہ 2001 میں یہاں پر جب نیٹو اور امریکن فورسز نے حملہ کیا تھا اور اس کے بعد ایک کابل اور بلکہ افغان حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا تھا, اس وقت خاصے دیور ان کنٹرول. لیکن 2017 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان نے اپنا کنٹرول حاصل کرنا شروع کیا, اور ابھی امریکی افواج کے نکلنے کے بعد سے جو صورتحال ہے وہ آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ آپ دیکھیں کہ افغان جو حکومت ہے اس کی جو رٹ ہے وہ کس حد مختصر ہوتی جا رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. آج ہم نے رپورٹ بھی ابھی کچھ دیر پہلے چلائی تھی کہ کس طریقے سے 9 دارالخلافے مزید چلے گئے ہیں جناب طالبان کے کنٹرول میں. ایک جانب بات چیت ہو رہی ہے اور دوسری جانب طالبان اپنی پیش قدمی کر رہے ہیں اور اپنا جو اثر و رسوخ بڑھا رہے ہیں, علاقوں پر قبضہ کریں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ علاقے ریڈ ایریاز وہ ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان کا کنٹرول ہے اور یہ کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے. یہ جو بلو ایریاز ہے آپ دیکھ سکتے ہیں درمیان میں ایک کلسٹر ہے, سائڈ پہ کابل اور اس کے اطراف میں کلسٹر ہے, اور دیگر علاقے ہیں کندھار کی سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر افغان گورنمنٹ کا بھی کنٹرول باقی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں یہاں پر اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر لڑائیاں چل رہی ہیں, وہاں پر ان علاقوں کے کنٹرول کے لیے جنگ جاری ہے, اب بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک چیز اور آپ کو تھوڑا سا میپ ایکسپلین کرتے چلیں, 2017 کا یہ میپ ہے. یہ جو میپ ہے جسٹ امیجن, آپ کو میں ذرا سا ڈفرنس دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بار پھر میں اوپر لے کے جاتا ہوں, اوپر لے کے جاؤں گا. یہ وہ میپ ہے جس کی صورتحال ہے ابھی کی, یہ ایز آف ناؤ ابھی جو سچویشن ہے وہ ہے, اور یہ میپ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جناب یہ ہے 2017 کا. 2017 میں ذرا امیجن کیجئے کہ طالبان کا کنٹرول افغانستان میں کتنا تھا. یہ جناب 3 سے 4 صوبے ہیں جہاں پر یہ ریڈ کلر اس بات کی عکاسی کر رہا ہے, اس بات کو دکھا رہا ہے کہ یہاں پر جناب طالبان کا کنٹرول موجود ہے, اور باقی سارا کا سارا جو بلو کلر ہے وہ یہ چیز آپ کو دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے طالبان حکومت کا وہاں پر کنٹرول تھا. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ کافی حد تک جناب اب تشویشناک ہوتی جا رہی ہے, اور اسی لیے مدیحہ پاکستان یہ فوکس کرتا رہا ہے, پاکستان یہ چاہتا رہا ہے, پاکستان یہ بات کر رہا ہے کہ جناب ایک قومی حکومت بننی چاہیے جس میں طالبان کو بھی اسٹیک ہولڈرز کے طور پر بٹھانا چاہیے, بات چیت کرنی چاہیے, جو بیرونی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں اور اسٹیٹس اس میں انوالوڈ ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو عوام ہے وہ بھی سمہا جو ہے وہ پاکستان کو بہت ساری جگہوں پہ سپورٹ نہیں کر رہے, اور اسی وجہ سے اسپیشلی ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. میرے صاحب سر ایوان صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. پچھلے دنوں سے نا ایک ٹرینڈ ٹویٹر پہ کافی زیادہ چل رہا ہے, وہ ہے سینکشن پاکستان. کیوں سینکشن پاکستان؟ اس لیے پاکستان کو سینکشن کیا جائے کہ 40 سال سے ہم تقریباً 4 ملین افغانستان جو ریفیوجیز ہیں ہم ان کو ہوسٹ کریں, اس لیے پاکستان کو سینکشن کیا جائے کیونکہ پاکستان امن کا خواہاں ہے کہ وہاں پر افغانستان میں عوامی حکومت آئے. جسٹ بیکاز پاکستان وہاں پر امن چاہتا ہے تو اس لیے پاکستان پہ سینکشن آ جانی چاہیے. مدیہ دس از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ امریکہ جس طریقے سے افغانستان سے نکلا ہے, ابھی آپ نے جو تعارفی بات چیت کی ہے اس میں بھی کہا ہے, جس طریقے سے امریکہ نکل کر گیا ہے افغانستان سے, ان کی دنیا میں اور خود ان کے ملک میں ان پر سوال اٹھ رہے ہیں. ان سے سوال یہ پوچھا جا رہا ہے ان کے اپنے ملک میں, اور کرٹکس پوچھ رہے ہیں کہ جس ملک کے اندر آپ 20 برس پہلے حملہ آور ہوئے تھے اور جن کو آپ ڈیسیمیٹ کرنے, ختم کرنے اور تباہ کرنے کے لیے گئے تھے, آپ 20 برس وہاں رہنے کے بعد $2 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد تقریباً 2800 امریکن سولجرز اور 3000 کے قریب کانٹریکٹرز کی لاشیں اٹھانے کے بعد اور 20 برس گزارنے کے بعد واپس آئے ہیں, اور انہی لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر کے آپ واپس آ گئے ہیں. تو آپ نے وہاں پر اچیو کیا کیا؟ اس امبیرسمنٹ کو ختم کرنے کے لیے امریکن جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی ایسی حکومت قائم ہو جائے جس میں تمام فریق شریک ہو جائیں. اب ان کا جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں اس کے لیے دباؤ پاکستان پہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کے حالات پیدا کریں, یہ فیس سیونگ امریکہ کے لیے بنائیں,
اور ایک ایسی انٹرم گورنمنٹ بنوانے میں معاونت کریں. لیکن جنرل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ول وہاں پہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک پائی جاتی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر وہ ول اب بھی موجود ہے، یا ان کی سوچ یہ ہے کہ جان بچی تو لاکھوں پائے، وہ تو اب بھاگ گئے، اب دے آر ناٹ ایون کنسرنڈ کہ یہاں پر امن و امان ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ نہیں وہ کنسرن ہیں. اب وہ ان کا کنسرن ڈیفرنٹ ہے. ایک وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی ایسا سیٹ اپ ہو جس کو وہ سیل کر سکے واپس امریکہ کے اندر، اور ان کو بتائیں کہ ہم وہاں پر جمہوریت کا قیام، پاپولر گورنمنٹ کا قیام کر کے آئے ہیں، اور دہشت اسامہ بن لادن کو مار دیا ہے، دہشت گردوں کو ہم نے ڈیفیٹ کر دیا ہے اور ہم واپس آ گئے. ایک تو یہ ان کے اپنے نیریٹو سے ڈپارچر ہے، جو اوباما کہا کرتے تھے کہ ہم ریکنسٹرکشن کریں گے، سوشل سیٹ اپ وہاں پہ بنائیں گے، اور جو انٹرنیشنل دہشت گرد ہیں ان کو وہاں سے نکالیں گے. اچھا، اب وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ہماری ریکنسٹرکشن ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم جس کام کے لیے گئے تھے وہ ہم نے اچیو کر لیا ہے. اب یہ کرنے کے بعد وہ پاکستان پر یہ دباؤ ڈال رہے ہیں، معاشی دباؤ ہے، پولیٹیکل دباؤ ہے، ڈپلومیٹک دباؤ ہے کہ آپ اس حکومت کے قیام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں. جب ان کے پاس وسائل تھے، جب وہ پوزیشن آف سٹرینتھ میں تھے امریکہ، جب ان کے پاس 1,40,000 ٹروپس تھے، اس وقت ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ اب ماحول پیدا کریں تاکہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کریٹ ہو. اس وقت انہوں نے کیا نہیں. اب جو ایک پوزیشن آف ویکنس آؤٹ سے، اس سے وہ مذاکرات کر کے طالبان کو لیجیٹیمائز کر کے ان کے قیدیوں کو ریلیز کرنے کا معاہدہ کر کے گئے ہیں، ان کو ڈی لسٹ کرنے کا معاہدہ کر کے گئے ہیں، اور ان سے ضمانت لے کر گئے ہیں کہ افغانستان کی سوئل کسی نیبرنگ کنٹریز کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. ان کو لیجیٹیمائز کرنے کے بعد اب اس حکومت کو سہارا دینا جس کو انہوں نے خود ڈائیلاگ ٹیبل پہ بٹھایا نہیں ہے دوحہ میں. تو یہ ایک ایسی ڈائیکوٹمی ہے، ایک ایسا فوگی تھنکنگ ہے امریکنز کی کہ ایک طرف وہ اس حکومت کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، پھر ابھی وہ کارپیٹ بومبنگ انہوں نے اگلے دن کی لشکر گاہ میں، اور ہزاروں بیچارے بے گناہ افغانوں کو مارا. اب اس طرح کے کام تو وہ 20 برس پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اس سے مزید وہ کولیٹرل ڈیمیج کر رہے ہیں اور افغانوں کا نقصان کر رہے ہیں. تو اس طرح پاکستان پہ دباؤ ڈال کے یہ کہنا کہ آپ ہمارے معاونت کریں اور آپ یہ سب کچھ کریں. ابھی فورن منسٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا انفلوئنس تھا، ہم نے اس کو استعمال کیا، بٹ ہم طالبان کو کنٹرول نہیں کرتے.